الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ امور انتظامیہ ہے، چونکہ سورت کا مضمون ان امور انتظامیہ سے یہ ہے کہ بچوں کی نگہداشت کرو اور ان کے مال کی نگرانی کرو اور حفاظت کرو، اپنے پاس رکھو، تجارت کرو، ان کو کھلاؤ۔ اور وابتلوا الیتامى، اب جب کہ بالغ ہو گئے تو ان کو آزماؤ کہ اس میں سمجھ بوجھ کتنی ہے۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے مقام کو پہنچے، بالغ ہو گئے، سمجھ ان میں آ گیا۔ فإن آنستم منهم رشدا، اگر ان سے کوئی سمجھ بوجھ اور تمیز اور رہنمائی اگر آپ محسوس کریں تو فادفعوا الیہم اموالہم، ان کے مال ان کو دے دو۔ ولا تأکلوا تلک الاموال، یتیموں کی ان مالوں کو نہ کھاؤ، اسرافا، ضرورت سے زیادہ، و بدارن، جلد بازی کر کے، ان یکبروا، مخافت ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اپنے مال کو اگلے سال مجھ سے لے لیں گے، اتنا جس سال اس سال کھا سکتے ہو، اگلے سال تک بچہ بالغ ہوگا۔ ولا تأکلوا اسرافا، ضرورت سے زیادہ اسراف کر کے نہ اڑاؤ، و بدارن، اور جلد بازی کر کے، مخافت ان یکبروا، کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس ڈر کی وجہ سے ایسے نہ کرو۔ اور دوسری بات آپ کو بتائیں کہ ولا تأکلوها اسرافا مسرفین، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اسراف اور مبادرین حال بن جائے گی تأکلوا کے ضمیر فاعل سے۔ نہ کھاؤ ان اموال کو اس حال میں کہ تم حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہو اور بہت درا حال کی جلد بازی کر رہے ہیں، مخافت ان یکبروا، کراہیت ان یکبروا، اس بات کی ڈر کی وجہ سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، اس طرح نہ کرو۔ مولانا مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ 15ویں پارے میں، اگر نہ آ جائے تو اس سے پہلے ایڈوانس آپ سن لیں۔ اسراف اور تبذیر دونوں میں فرق ہے۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ محل استعمال ہو، محل ضرورت ہو، لیکن اس ضرورت میں ضرورت سے بڑھ کر کے کسی چیز کو استعمال کرنا، یہ اسراف ہے۔ ایک لوٹے سے آپ کا استنجا بھی ہو سکتا ہے، ایک لوٹے سے آپ کا وضو بھی ہو سکتا ہے، اور کس کر کے 7 لوٹے آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسراف ہے۔ چونکہ پانی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جتنی ضرورت ہے 1 لوٹے 2 لوٹے یہ تو آپ استعمال کریں، آپ کس کر کے 6 7 لوٹے استعمال کر رہے ہیں۔ مکن اسراف ماء مجانی چون ولا تصرفوا ہم اخوانی، پانی اگرچہ مفت کی چیز ہے، قیمت پہ نہیں ہے، اب تو قیمت پہ آ گیا، اس وقت فرماتے کہ ماء مجان ہے، مفت والی پانی ہے، اس کو خرچ نہ کرو، چون ولا تصرفوا ہم اخوانی، جب ولا تصرفوا کی یہ ہے کہ نص آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسراف میں محل استعمال تو ہوتا ہے، لیکن استعمال سے ضرورت سے بڑھ کر کے استعمال کرنا یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ محل استعمال بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، غیر ضرورت اور غیر محل میں استعمال کر لینا، جیسے کہ گھوڑوں کو بادام کھلانا اور پستہ کھلانا اور کتوں کو بریانی کھلانا اور مسلمان بھوک سے مرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا بیوی کے اللہ آپ کا بھلا کرے ناجائز قسم کی فضول اس میں کیا کہتے ہیں اس کی شاپنگ وغیرہ پر، یا یہ کہ ٹیلی ویژن وغیرہ، یہ سارے اللہ آپ کا بھلا کرے اسراف کے اندر داخل ہیں۔ ومن کان غنیا، یتیم کا نگران اگر وہ غنی ہے فلیستعفف، تو وہ عفت سے کام لے لے اور وہ بچے یتیم کے مال سے بالکل نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا، لیکن یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا اگر فقیر ہے فلیاکل بالمعروف، مناسب طریقے سے، یا معروف کا ترجمہ کرو کہ دستور کے مطابق جو عام ضابطہ ہے، کہ 500 روپے میں آج کل آپ کا کھانا آتا ہے تو آپ یہ ہے کہ 2000 3000 کے کھانا ایک ٹائم کا نہ کھائیں۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم، یتیم جب بالغ ہو گئے، ان کا مال آپ نے ان کو دے دیا، فاشہدوا علیہم، اس پر فاشہدوا علی الاعطاء علی ھذا الدفع، اس دفعہ پر گواہ بنا دو، بھائی اس یتیم کے 10 لاکھ میرے پاس تھے، میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، یہ سب کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے، عیسیٰ موسیٰ تم دونوں کے دونوں گواہ بن جاؤ
کل ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کو ورغلانے والے کچھ لوگ ہوں 2-3 دن کے بعد، ان کو مہینے کے بعد، سال کے بعد ورغلائیں کہ تمہارے نگران نے، نگہداشت کرنے والے نے تمہارا مال اڑایا۔ اس پر گواہ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے گلے میں نہیں پڑے گا۔ لیکن فاشہدوا علیہم، یہ اشہاد جو امر ہے یہ استحباب کے لیے ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ فاشہدوا، اصل واجب تو ہے مال ان کو دے دو۔ فاشہدوا علیہم وکفیٰ باللہ حسیبا، اور گواہ بناؤ اس پر یہ ہے کہ تاکہ تمہارے لیے پریشان نہ ہو جائے۔ باقی تم اگر تھوڑے سے گڑبڑ کر بھی دو گے، اصل حسیب اور حساب کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ وکفیٰ اللہ حسیبا، وکفیٰ حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی حساب ہی کافی ہے۔ یہ تمییز محول عن الفاعل، فاعل سے تمییز ہے، اور کفا کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فاعل پر یہ ہے کہ با داخل ہوتا ہے۔ وکفیٰ اللہ وکیلا، اللہ حسیباً حساب کار کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، حساب و کتاب کے اعتبار سے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اس کے بعد زمانے جاہلیت میں چونکہ معصوم بچوں یہ ہے کہ وراثت نہیں دیتے تھے، عورتوں کو بھی نہیں دیتے تھے، تو اب بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سارے کے سارے ان کے لیے حصہ ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے مما، اس مال میں سے کہ ترکہ الوالدان، اس کے والدین چھوڑ جاتے، مر جاتے ہیں، والاقربون، یا اس کے اللہ کو بھلا کر رشتہ دار، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ، نصیب حصہ ہے مما، اس مال میں سے کہ ترکہ الوالدان، والدین اور ان کے اقربین چھوڑ جاتے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ مال قلیل ہو یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کثیر ہو، درحال کہ نصیباً مفروضاً، مقرر شدہ ہر ایک کا حصہ ہے۔ نصیب حصہ مفروضاً مقرر شدہ ہر ایک کا حصہ۔ یہ مما قل منہ، قل فعل ہوگا اور اللہ کو ہوا اس میں فاعل ہوگا، منہ متعلق، کثر کے اندر بھی ہوا، اور نصیباً مفروضاً یہ حال بنے گا کثر سے۔ اب یہ موصول صلہ جار مجرور، یہ بدل ہے مما ترک الوالدان سے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے ما قبل سے، اور ظاہر ہے کہ مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ کثر، یہ اس سے جب یہ ہے کہ بدل ہو گیا، بدل مبدل منہ، یہ جار مجرور مل کر کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ ثابتاً اور کائناً اور حاصلاً کے یہ ہو کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے۔ للنساء جس کے ساتھ متعلق ہوگا اس سے حال بنیں گے، یا اسی کے ساتھ، اور نصیب مبتلا مؤخر، اور یہ کہ نصیب کے لیے صفت بھی بنا، نصیب کائن مما ترکہ الوالدان والاقربون مما قل منہ کثر، اور مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر اس مال میں سے کہ جو والدین ترک کر کے چھوڑ جائیں یا اقربین۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ مقرر ہے۔ نصیب کائن، نصیب ثابت مما ترکہ الوالدان والاقربون مما قل منہ کثر، وہ حصہ اور وہ مال اللہ کا بنا کرے، قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ مال جو والدین نے چھوڑا ہے قلیل ہو یا کثیر ہو، نصیبا مفروضا، درحال کہ اللہ کا بھلا کرے، طے شدہ مقرر شدہ یہ ہے کہ وہ حصہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے اللہ کا بھلا کرے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ مولانا میراث تقسیم ہو رہا ہے، ذوی الفروض جن کے لیے حصے مقرر ہے وہ اپنے حصے لے رہے ہیں، لیکن اس تقسیم کے جو وارث حضرات ہیں، اس تقسیم کے موقع پر کچھ یتیم لوگ دیگر جو ان کا حصہ بنتا نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار وغیرہ دیگر جو محتاج ہیں، وہ آ کر کے آج فلانا سیٹھ مرا ہے اور اس کے بچے کچھ بڑے بالغ بیٹے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں، اس کی بیوی ہے جو 8واں حصہ وہ لے گی، یہ لوگ آ گئے کہ مال جب بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، ہم غریبوں کو بھی کچھ دے دو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہم غریبوں کو یہ کچھ دے دو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ذوی الفروض نہیں ہے، عصبات میں سے بھی نہیں ہے، ان کا حصہ اللہ آپ کا بھلا کرے جب مقرر نہیں ہے، تو مستحب یہ ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے اس میت کے جو رشتہ دار ہے، جو جس کے ورثہ ہے، ورثہ میں سے جو بالغ ہے، وہ بالغ حضرات اپنے حصوں میں سے وہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں، بطیب خاطر ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ باقی ظاہر ہے کہ یتیم جو چھوٹے بچے ہیں ان کا حصہ نہیں دے سکتے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہم 2 بیٹے بڑے ہیں اور باقی اللہ بھر چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں۔ اب ہمارے رشتہ دار محتاج آ گئے کہ آج سیٹھ صاحب کی میراث تقسیم ہو رہی ہے،
تو اس میں ہم یہ کریں گے، جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنے حصوں میں سے کچھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 500 1000 اس طریقے پر ان کے ہاتھ پر رکھ لے کہ بھائی یہ آپ لے لے، اور ان کو دستور کی بات مطابق کہہ دیں کہ آپ کا حصہ نہیں، آپ محسوس نہ فرمائیں، جو ہم سے بن پاتا تھا اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دے دیا۔ یہ جی وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ ترکہ کی تقسیم میں جب حاضر ہو گئے اولو القربہ رشتہ دار، والیتامی و دیگر یتامہ، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم منہ ان کو بھی کھلا دو اور ان کو بھی کچھ دے دو، وقولوا لهم قولا معروفا اور مناسب باتوں سے کہہ دو، دستور کے مطابق مناسب باتوں سے پیار کی کہہ دو۔ یہ ہے۔ اس کے بعد جو یتیموں کے مال کو جو لوگ ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، اب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی نگہداشت میں کر رہا ہوں، اس کی یتیموں کی نگہداشت میں کر رہا ہوں۔ مجھے جیسے کہ آپ کے سامنے گزرا ہے کہ میں اگر غریب آدمی ہوں تو ان کے مال کو تجارت بھی کر رہا ہوں، یتیم کے مال کو بڑھا بھی رہا ہوں، اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ 500 روپے کا اگر کسی ہوٹل سے کھانا ہوتا ہے تو میں کھا لوں۔ یہ نہیں ہے کہ 6 7 ہزار کا کھانا ایک ٹائم پر میں کھا رہا ہوں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اسپیشل قسم کے ہوٹلوں سے۔ آپ نے دیکھا کہ صدر میں اس زمانے میں جب مجھے معلوم ہے 10 روپے کی چائے ملتی تھی، 10 روپے کی چائے اور 5 روپے کی چائے ملتی تھی، اس وقت یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہوٹلوں میں جن میں جلسے ہوتے تھے، بڑے ریجنٹ پلازا ہے یا اواری ہوٹل ہے اس قسم کی، ایک پیالہ اس ٹائم پہ بھی 70-80 روپے کا، اس وقت میرے خیال میں 500 روپے کا کپ آئے گا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ 500 روپے کی جو چائے آپ کو ملے گی، خدا جانتا ہے کہ یہ پٹھان جو ٹھیلا والا ہوتا ہے، ان کے جو چھوٹے سا ہوٹل ہوتا ہے، یہ چائے مزیدار، اس میں کوئی ذائقہ نہیں، صرف نام ہے۔ یہ ٹوپی باہر سے آپ لیں گے 700-800 روپے کا آپ کو ملے گا۔ ایئرپورٹ کے اندر سے اگر آپ لیں گے، چونکہ ایئرپورٹ کے اندر والے دکان ہے وہ ایئرپورٹ کو کرایہ بھی دیتا ہے، اور پھر ایئر کنڈیشنوں میں وہ دکان ہے، ادھر آپ جائیں گے تو 2500-3000 روپے کی ٹوپی آپ کو ملے گی، یہ 500-600 روپے کی ٹوپی ہے، سمجھے؟ ادھر جا کر کے آپ کو 2500-3000 ہزار روپے میں بیچیں، وہ ہوٹل کا نخرے ہی ہوتے اور کیا ہوتے ہیں، سمجھے؟ نخرے ہی ہوتے ہیں۔ اب یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، آپ نگرانی کر رہے ہیں اور کس کس کر کے اس کو کھا رہے ہیں۔ اپنا مال جب آدمی جو ہے نا کہ اپنا مال جب کھاتا ہے اور اس میں وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے کہ کس طریقے پر کہیں زیادہ فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، بعد میں محتاج تو نہیں بنوں گا، کنگلا تو نہیں بنوں گا، احتیاط کرتا ہے اس میں۔ لیکن مال غیر دل بے رحم، دوسروں کا مال تو دل بے رحم وہ کما کر۔ اب میں نگران ہوں تو قرآن کا حکم مجھے یہ ہے کہ تم خود فرض کر لو، اس وقت ان یتیموں کی نگہداشت کر رہے ہو، ان کی مال کی نگہداشت کرو، کس بے دردی سے تم کھا رہے ہو اس کو، کس بے احتیاطی سے کر فرض کر لو۔ مولی منظور اگر تو مر جاتا اور تیرے یتیم کسی کے پاس ہوتے اور وہ اس طرح ناانصافی کرتے، تم اس کی اجازت دیتے؟ کیا یہ چیز تمہیں برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آپ اپنے یتیموں کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں اس میں بھی آپ کو ڈر لاحق ہوتا ہے، لہذا دوسروں کے بارے میں اسی طرح اللہ سے ڈرا کرو، احتیاط کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اب یہ کہو الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، جو لوگ اپنے پیچھے کمزور قسم کی اپنی نسل چھوڑ دیتے، معصوم، اپنے معصوم یہ کہ نابالغ بچے چھوڑ دیتے ہیں، لو ترکو اگر وہ چھوڑ دیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافاً کمزور قسم کی نسل، خافو علیہم تو ان پر یہ کہ اندیشہ ان کو لائق ہو، یہ لو کا جواب ہے، خافو علیہم تو ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ڈریں گے، یعنی ان کے ضیاع ہونے پر یا ان کے مال پر، خافو علی اموالہم ان کے مال پر ان کو کتنا خوف ہوگا۔ یہ لوگ الذین، یہ لوگ ان کو چاہیے لیخشا، یہ ڈرے، سمجھے؟ اب شرط و جزا مل کر کے الذین کے لیے صلہ بنیں گے، اور الذین لیخشا کا امر کا یہ کہ امر غائب کا فاعل بنے گا۔ ولیخشا الذین، وہ لوگ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافاً کمزور قسم کے بچے اگر وہ چھوڑ دیں، خافو علیہم، خافو علی ضیاع اموالہم ان کے مال کے ضائع ہونے کا ان کو اندیشہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے دوسروں کے یتیموں کے بارے میں۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورت حال یہی ہے، فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، فی المامورات و فی المنہیات، یا فلیتقوا اللہ پس چاہیے ان کو کہ ڈرے، فی اکل اموال الیتامى یتیموں کے مال کھانے میں اللہ سے ڈرے، ولیقولوا قولا سدیدا اور درست بات کہہ دے، ایسا نہیں ہے کہ یتیم کا اڑایا
اللہ آپ کا بھلا کر، لاکھوں روپے اڑایا، کہتا میں نے نہیں کھایا، بس میری آمد رفت جو رہی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، جو سفر رہے ہیں میں نے تجارت کی ہے، بس یہ کہ میں نے ان کے 40-50 ہزار روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے ظالم نے اڑایا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہہ دیں۔ ان الذین، اس کے بعد سزا بتا رہا ہے یتیموں کی مال کھانے والے کی سزا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، ظلماً بطور ظلم کے، یا حال کونہم ظالمین، اب یاکلون کی ضمیر سے حال بنے گا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یتیموں کے مال جو کھاتے ہیں، حال کونہم ظالمین، ظالم بن کر کے، یہ موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کھا رہے ہیں اور آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ معنی یہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو حرام کھا رہے ہیں، یتیم کا مال ناجائز کھا رہے ہیں، یہ لازم ہے، اور جہنم اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے ملزوم ہے۔ جہنم کی آگ اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ملزوم ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح یہ ہے کہ ملزوم کا یہ، یا کہو کہ نار، اس کے لیے نار، جہنم کی آگ لازم ہے اس طرح حرام کھانے کے لیے، سمجھے؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملزوم ہی کھاتا تو آدمی ملزوم کو ہے، لیکن لازم کا ذکر کر دیا، ہو گیا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون، یہ حرام خور داخل ہو جائیں گے سعیرا، جہنم میں، وسیصلون سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جو بھڑک رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تقسیم کیا زمانہ جاہلیت میں، چونکہ معصوم بچوں کے لیے بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان کے لیے کوئی میراث نہیں ہوتا، بیوی کے لیے بھی میراث، جو جنگجو قسم کے جو اس کے وارث ہوتے تھے، چاہے وہ ان کے لیے میراث نہیں، وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، لیکن میراث کو وہ لوگ لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں اللہ نے حصے مقرر کر دیے جن کے یہ ذوی الفروض ہے۔ اڑے ہو گئے مولانا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ حکم تمہیں دیتا ہے، اللہ مرے گا نہیں، الیاذ باللہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وصیت کا اطلاق ہوتا ہے آدمی جب قریب المرگ ہوتا ہے، یہاں پر مسئلہ، لیکن وصیت لازم ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ حکم لازم تمہیں بتاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ نہیں کہنا کہ وصیت تو یہ جب انسان مرنے کے قریب ہو تب تو وصیت کرتا ہے، تو کیا اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے؟ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ لازم قسم کا حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، فرماتے بیٹے کے لیے مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے، دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یہ بیٹی چونکہ بالغ ہو کر کے کسی اور کے، یہ ہے کہ وہ مفروشہ ہے، کسی اور کے، یہ ہے کہ اس کا خرچہ خود کسی اور پر لاگو ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے اللہ آپ کو ایک حصہ دے دیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے فرماتے ہیں کہ مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے، فرماتے ہیں کہ مذکر کے لیے دو خواتین کے حصے کے برابر ہے۔ مثل حظ الانثیین مبتدا مؤخر، للذکر ثابت قائن خبر مقدم بنے گا۔ فإن كن الأولاد نساء، اگر یہ کہ وہ اولاد یہ کہ جو پیچھے رہنے والے وارث ہیں وہ عورتیں فوق اثنتین، دو سے زائد ہیں، دو کے اندر بھی مسئلہ اسی طرح ہے، دو سے زائد کہاں، دو میں بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، میت نے جو کچھ چھوڑا اس کی 2/3، اگر 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ لے لیں گے۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَهُ، ما ترکو موصول سے مضاف الیہ، ثلثا کے لیے مبتدا مؤخر، اور لہن یہ ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران کے ساتھ متعلق ہو کر کے خبر مقدم، پھر یہ جزا بنے گا شرط کے لیے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زائد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہوں، تو فرماتے ہیں کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً کائنات فوق اثنتین فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ثُلُثَا مَا تَرَكَ ثَابِتان لَهُنَّ، ثلثا فثلثا ما ترک ثابتان لہن، وَإِن كَانَتِ الْمَوْلُودَةُ، اور اگر وہ وارثہ ایک بچی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو ابا جی نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا نصف، یہاں بھی اسی طرح لہا خبر مقدم، النصف مقدم، یہ جزا بنیں گے انکانت کے لیے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں، فرماتے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ مولانا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ لِكُلِّ واحد منہما، یہ منہما صفت بنے گا واحدین کے لیے، اور لِكُلِّ واحد یہ بدل ہے لِأَبَوَيْهِ سے، سمجھے؟ وَلِأَبَوَيْهِ ہٹا دو اس کو، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ، ہو گیا مولانا؟
مما ترک والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترک جو بیٹے نے چھوڑا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، مما ترک ثابتاً کائنا حاصلا موجودا مستقرا سدس سے حال بنے گا، ان کان لہ ولد اگر مورث کے لیے اور مجید کے لیے اولاد ہو تو والدین کو چھٹا حصہ، فإن لم يكن له ولد اور اگر یہ کہ مجید کی کوئی اولاد نہیں ہے، وورثه ابواہ اور اس کے وارث والدین ہیں، یہ جملہ معترض ہے درمیان میں، فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ماں کو تہائی حصہ، فإن كان له إخوة اور اگر بھائی ہو فلأمه السدس اماں جی کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یہ ہوگا مولانا، یستحقون یہاں نکالو گے، یستحقون یہ جتنے ورثاء آگے ان کے حصے آگے، یستحقون من بعد وصیت یوصی بها او دین فرماتے یہ مستحق ہوں گے اس وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے، یہ یوصا یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ صفت بہا نائب فاعل یوصا کا نہیں، یہ یوصی من بعد وصیت یوصی بها کہ یوصی ہوا ضمیر مجید کی طرف رہا ہے جو اس نے وصیت کی ہے، من بعد وصیت یوصی بتلک الوصیت او دین یا دون کے بعد، اب یہ یوصی بہا او دین، یوصی بہا یہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ ہے کہ صفت بنے گا وصیت کے لیے، من بعد وصیت و من بعد دین، سمجھے دین کا پھر عطف ہے اللہ آپ کو بھلا کر وصیت پر، یہ مضاف الیہ بعدوں کے لیے مضاف مضاف مل کر کے یہ جار مجرور متعلق ہوں گے، یستحقون من بعد وصیت یوصی بہا یہ وارث مستحق ہوں گے اس وصیت کے بعد جو وصیت اس نے کی ہے، او دین او بعد دین یا دین کے بعد، حالانکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دین مقدم ہے، میت اگر آدمی جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام اس کی ترکہ میں سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ کو ان کے دیون کو منہا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وصیت ثلث میں سے اس کو منہا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ میراث کی تقسیم ہوتی ہے، ترکہ کی تقسیم ہوتی ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر یہ کر دیا وصیت کو مقدم کر دیا اور دین کو مؤخر کر دیا، حالانکہ ترتیب میں دین مقدم ہے وصیت پر، تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو حضرت علی نے بتایا کہ لوگ چونکہ وصیت کا اہتمام نہیں کرتے، وصیت کو ملغا، تو وصیت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن آگے قرآن نے کہا کہ وصیت میں بسا اوقات ظلم ہوتا ہے، اس طرح تو آدمی نہ کرے، وصیت تو لازم ہے کہ اس کو نافذ کرنا، لیکن ایک آدمی کو اپنی اولاد سے اور اپنے بیٹوں سے معمولی رنجش ہے، انسان کمزور ہے، معمولی رنجش کی بنیاد پر اب جی آخری دنوں میں بیمار ہے، دانت اس کے گرے ہوئے ہیں، میرا سارا مال اٹھا کر کے مدرسے میں دے دینا، سمجھتا ہے، میرا سارا مال اٹھا کر کے مدرسے میں دے دینا یا ہمارے پیر صاحب کو دینا، وہ معصوم بچے ہیں ان کے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح تو، اور تم بھی جو جاؤ گے نا، جو مشکات کی کتاب الوصیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو آدمی اپنے وارث کی میراث کو اس طرح وصیت کر کے کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو جنت میں سے کاٹ دے گا، اس لیے کہ جنت ہماری وراثت ہے، پراپرٹی ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت تو ہماری وراثت ہے، کچھ بنا پڑ گیا، وہاں پہنچ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں، تو جنت میں میرا حصہ مقرر ہے، لیکن میں اپنے وارثوں کو، اپنے معصوم بچوں کو، إِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَكَفَّفُوا، سبحان اللہ، إِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ اپنے معصوم بچوں کو ان کے لیے کچھ چھوڑو، ان کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے، خیر من ان یتکففوا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یتیمی تو آپ نے دیکھی نہیں ہے، سمجھے، ایک جملہ کہہ دوں گا آپ روئیں گے، وہی ہے، آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کے کتوں کو روٹی ملتی تھی، مولوی منظور کو روٹی نہیں ملتی تھی، سمجھے، بس اتنی سی بات سمجھو، آیا مسئلہ سمجھو نہیں ہے؟ جہاں پر ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں تو پھر ستیلوں کو کسی پر، عرب لوگ کہتے ہیں الاقارب کالعقارب، بولو الاقارب، اقرب کی جمع الف حمزہ، اس میں تفصیل، الاقارب کالعقارب، اقرب بچھو عین کے ساتھ، اس کی جمع اقارب، تو بعض رشتہ دار اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ بچھو ہوتے ہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو یہ برداشت بھی نہیں ہے کہ اس طریقہ پر آپ وصیت کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے وارثوں کو اس طریقے اور معصوم بچوں کو ان کو یہ ہے کہ
اب یہ ہے کہ اس کا انداز آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ یہ ہے کہ ٹھوکر کھائیں گے، سمجھے؟ تو اس پر ایک یتیم بچے کو کیوں افسوس نہیں آئے گا کہ جہاں دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے کھانا پکایا، روٹی اٹھا کر کے پھینک دیا اپنے کتے پر، سمجھے، مال مویشی کو پالنے والے کے لیے، لیکن یتیم غریب کو وہ روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا۔ یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ یہ وقت ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے۔ جنہوں نے بھوکا رکھا آج وہ بھوکے ہیں، جو بھوکے رہے وہ آج سیر ہے، سمجھے؟ جنہوں نے بھوکا رکھا، بھوک رکھنے کی کوشش کی، وہ آج روٹی کے لیے ترستے ہیں، اور جو روٹی کے لیے ترستے تھے وہ دبا کر کے اب کھاتے بھی کھلاتے بھی، سمجھتے ہیں؟ وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے۔ یہ وقت کی بات ہے، اور پٹھان کہتے ہیں داسات بام تیرشی، یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، یہ ہوتا رہتا، سمجھ رہی؟ حضرت نے مجھے بلایا، کہا کہ امام بنیں گے۔ امام کیا؟ میں گیا، قمیص میری پھٹی ہوئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اعلان لگایا تھا کہ جامع فاروق کو امام چاہیے، چھٹی میں امام صاحب تبلیغ میں جا رہا ہے، مؤذن چاہیے، امام چاہیے۔ میں گیا، اور بہت سے لڑکے گئے، انہوں نے امتحان دیا، جامع فاروق کہ امامت مل جائے تو بڑی بات ہے، امتحان دیا وہ فیل ہو گئے۔ میں گیا، شکل سے تو میں ویسے ہی معروم ہوں اور کپڑوں سے بھی معروم، تو رہا کیا، چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ ہمارے حضرت سے ایسے کبھی کوئی چھوٹی کتابیں پوچھتے تھے، تھا ثانیہ ثالثہ سے بھی حضرت سے میں پوچھتا تھا بہت سی چیزیں، ہمارے دوسرے اساتذہ پڑھاتے تھے لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا تھا، حضرت اقدس سے، حضرت خود نحمیر بھی پڑھاتے، ہدایت نو، سب کو سبحان اللہ، بخاری کا محدث وہ نحمیر بھی پڑھاتے تھے، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ تو وہ کیا ہیں کہ یہاں بدان مصنف نے کہا اور علم کیوں نہیں کہا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر قصر حقیقی ہے، قصر اضافی ہے، کیا ہے؟ اولا والا کیا جانتا ہے قصر حقیقی کیا قصر اضافی، وہ دورے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ابتدا اضافی، حقیقی، عرفی، اور تینوں حدیثوں میں تعارض ہے، تو یہ ترتیب ہوتی۔ تو میں کہا جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی میں آیا ہوں مؤذن، آپ کو چاہیے مؤذن؟ فرمایا کہ قرآن یاد ہے یا تراویح بھی پڑھانی پڑے گی؟ میں نے کہا جی کوشش کروں گا، 1.25 پارہ 1.5 پارہ آدمی رٹا لگائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت کو جہاں سے یاد تھے حضرت نے مجھ سے وہی پوچھا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ پڑھ لو۔ میں نے پورا رکوع پڑھ لیا، اس کے بعد فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ، یہ بھی میں نے پڑھ لیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ بھی میں نے پڑھ لیا۔ 16ویں پارے سے ایک آیت پوچھا، یہ بھی پڑھ لیا۔ تو حضرت اقدس مفتی صاحب احمد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے خوش طبی میں سمجھے ایک بزرگ نے کہا کہ دیتے ہو گورا اس کو دیکھو یہ ہے کس قسم کا، یہ امامت کرے گا، لیکن میں تو پاس ہو گیا، سمجھے، ہم تو پاس ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کریں۔ تو پھر انہوں نے ہمارے کابری نے ان کی جوتیوں پہ قربان جاؤ، ایک نے کہا رنگ مگورا خوندے ہو گورا، سمجھو، میں نے کہا رنگ نہ دیکھو خوندے ہو گورا، میں نے بتا دیا۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ ہمیں رسوا تو نہیں کریں گے اس مسجد میں رمضان میں؟ میں نے کہا اللہ آپ کو رسوائی سے بچائے گا، حضرت فارغ چھٹیاں ہیں اور میں رٹا لگاؤں گا، رٹا لگا کر کے انشاءاللہ 1.25 پارہ 1.5 پارہ میں رات کو پڑھاؤں گا، اور مجھے یاد بھی ہے۔ فرمایا دیکھو بہت سے لوگ یہاں سے بھاگی بھی ہو اور رسوا بھی ہو گیا رمضان میں، خوب سوچو۔ میں نے کہا جی میں سوچ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد جو سوال تھا کہ آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ انہی کپڑوں میں آپ نماز پڑھائیں گے، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، سمجھتا ہے؟ یہ جواب نہیں تھا، کیا جواب ہوگا؟ ایک جوڑا اور رکھا ہوا تھا وہ بھی بیکار قسم کا، سمجھے، وہ اس سے بھی زیادہ بیکار ہی تھا۔ بعد میں حضرت نے میرے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کر لیا، سمجھے بھیا؟ یہ لوگ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتے ہیں، اساتذہ بعض اس قسم کے ہوتے ہیں، سلیم اللہ کی شفقتیں جو ہے نا اللہ غری کی رحمت کر دے۔ بظاہر اساتذہ کے ساتھ سخت رہتا تھا، اساتذہ کے ساتھ اساتذہ سمجھتے کہ یہ سخت ہے، لیکن دوائی کڑوی لیکن شفا اسی میں۔ بظاہر تھوڑا سا سخت رہتا تھا لیکن آدمی بہت بڑے آدمی تھے۔ خیال کر لینا مولوی صاحب۔
میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وارثوں کو، اور آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا 16ویں پارے میں، وہ جو بچوں کے دیوار کو جو میں نے سیدھا کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یہ خزانہ ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ نشانی دیوار سیدھی کر دی کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر کے پھر اپنے خزانے کو نکالیں گے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے چھوڑنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ وہ تو تبلیغی والا پنڈو پاش قسم کا توکل ہے، سمجھے؟ ایک توکل ہوتا ہے، ایک پنڈو پاش توکل ہوتا ہے، سمجھے نہیں ہے کہ نہیں؟ توکل کو جیسے تبلیغیوں نے بدنام کیا، کائنات میں کسی نے بدنامی نہیں کی، سمجھے؟ اس لیے اپنے وارث اپنی اولاد کے لیے آپ کچھ کر کے چھوڑ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ جو وصیت کو اہمیت نہیں دیتے تھے اس وجہ سے، ورنہ دین مقدم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کفن دفن اور پھر اس کے بعد دیون اور پھر اس کے بعد وصیت، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ترکہ کی تقسیم ہوگی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر بہن بھائی فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَسْتَحِقُّونَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، ایسی وصیت کے بعد جو وصیت وہ کر لیتا ہے، او بعد دین، اس دین کے بعد یہ مستحق ہوں گے۔ آباؤکم و ابناؤکم، کہیں باپ کے لیے چھٹا حصہ مقرر ہے اور اولاد کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آباؤکم و ابناؤکم مبتدا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، آپ کو معلوم نہیں ہے، اب کسی بیٹے کو زیادہ ہے، باپ کو کم ہے، بیٹی کو کم مل رہا ہے، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق کی ہے، کسی کے حصے کو زیادہ رکھا، کسی کے کم۔ لا تدرون آباؤکم و ابناؤکم مبتدا، لا تدرون، آپ کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں، ایہم اقرب لکم، ان وارثوں میں سے کون تمہارے لیے قریب ہے بطور نفع کے، کون تمہیں نفع دے گا دنیا میں یا تمہارے آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ فرض اللہ مذکورہ احکام کو اللہ نے فرض کیا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض شدہ ہے، یہ مفعول مطلق بنے گا، فریضۃ مصدر ہے۔ فرض اللہ تلک الاحکام، ان احکام کو اللہ نے فرض کرا، فریضۃ کائنۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض شدہ ہے۔ باقی جو حصوں میں کمی بیشی ہے آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما، اللہ تعالیٰ ازل سے علیم ہے، علیم تھے، یہ کانا انقطاعیہ نہیں ہے، یہ کانا دوامیہ ہے۔ اللہ کی صفات پر جب کانا آتا ہے آپ کو بتا چکا ہوں وہ دوام کے لیے، لیکن یہ بتا رہے فلاسفہ پر رد ہے، آپ کے مناطق کیا فلاسفہ کیا یہ بھی ہے کہ معلوم جب وجود میں آئے گا، معلوم جب وجود میں آئے گا تو اللہ کو اس کا علم بعد میں ہوگا، یعنی العلم تابع للمعلوم، علم معلوم کا تابع ہے، معلوم جب وجود میں آ جائے تو پھر۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا یہ ایسے ڈھکوسلے ہے موری صاحب، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ ڈھکوسلے ہے۔ بچہ جب عورت کے رحم میں ہے، رحم میں بالکل تیار ہے، تو مشینوں نے پہلے سے متعین کر دیا کہ مبارک ہو والدین تمہیں بیٹا تمہارا پیدا ہو رہا ہے 6-7 دن پہلے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اب ہمارے سامنے جب نکل گیا نا، ہمارے سامنے نکل گیا تو ہم دیکھتے کالے ہیں، گورے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اب بعد میں 6 دن کے بعد۔ لیکن مشین والے نے تو پہلے سے دیکھ لیا کہ کس رنگ کا ہے اور نر ہے یا مادہ ہے، آیا سمجھے؟ یا جیسے میں نے عرض کیا کہ پہاڑ پر کوئی ہے، وہ آدھا گھنٹے کے بعد جب یہاں میں ایسے دیکھ رہا ہوں پتہ کہ ایک انسان آ رہا ہے ایسے، لیکن جب وہ یہاں آئے گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا پٹھان ہے یا بلوچ ہے، مرد ہے، لیڈا ہے یا لیڈی ہے، سمجھے؟ لیکن دوربین والا جو ہے نا، یہاں یہ آئے گا ادھر اور دوربین والا اس کو ابھی سے دیکھتا ہے تو وہ سامنے دوربین والے کے کھڑا ہوتا ہے، دوربین والے کو آدھا گھنٹہ پہلے علم ہوتا ہے کہ یہ لیڈا ہے، یہ لیڈی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، کون ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جو معلومات میرے لیے اور آپ کے لیے ادب میں ہے اب تک محسوس نہیں، میرا رب ان کو پہلے سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ان کو پہلے سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ساری چیزیں۔ اس لیے کن فیکون میں نے آپ سے یہ اشکال بھی رفع کر دیا کہ کن کا تعلق موجود مشاہد محسوس کے ساتھ ہے تو تحصیل الحاصل ہے، اور اگر معدوم کے ساتھ ہے تو پھر یہ کہ اللہ کا معدوم کو خطاب ہو رہا، معدوم تو لا یستحق ان یکون مخاطبا، وہ مخاطب تو نہیں بن سکتا۔ جواب میں نے دے دیا، اگر ککڑی کا آپ کا دماغ نہ ہو، یاد ہے کہ نہیں، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ ان اللہ کان علیما، اللہ عالم ہے ان احکام کا، اور حکیماً حکمت کو جانتا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، مرد کو کم زیادہ دیا اور عورت کو کم۔
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَهُ أَزْوَاجُكُمْ، اے شوہرو تمہارے لیے تو تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ جائیں اس کا آدھا تمہیں ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بیوی مر جائے، دعا کرو مرے، اچھی بات ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَهُ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی اگر یہ کہ مر جائے اس کا آدھا یہ کہ تمہیں ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کیا کہ کوئی اولاد نہ ہو۔ لکم خبر مقدم بنے گا، نصف ما ترکوا ازواجکم مبتدا مؤخر، یہ دال علی الجزا ہے، اور ان لم یکن لہن ولد یہ شرط ہے، اس کی جزا بھی نہیں اسی قسم کی نکلے گی۔ فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد، اگر یہ ان کے لیے اولاد ہو، فلکم الربع، تو اے شوہر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا، حال کونہ، یہ ربع سے حال بنے گا، حال کونہ کائنا مما ترکنہ، یہ چوتھائی حصہ جو عورتوں نے چھوڑا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ تستحقون، پہلے تھا یستحقون، اب ہوگا تستحقون ایھا الازواج، اے شوہرو تم مستحق ہو جاؤ گے، من بعد وصیت، ایسی وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو خواتین وصیت کرتی ہے وہ، او دین و بعد دین، دین کے بعد، تستحقون من بعد وصیت، ایسی وصیت کی یوصین بہا جو وصیت تمہاری بیویوں نے کیا، او دین و بعد دین، اور دین کے بعد اب تم مستحق ہو جاؤ گے، تو یہ تستحقون محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اب یہ ہو گیا دو صورتوں میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، شوہر کا بتا دیا کہ اگر بیوی مر جائے اور اولاد نہ ہو تو پھر نصف میں ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کی ترکہ میں سے چوتھا حصہ آپ کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب شوہر مر جائیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، عورتوں ہی کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ، مما ترکتم، جو کچھ آپ چھوڑ جائیں گے اس مال میں سے جو آپ نے چھوڑا ہے، چوتھا حصہ، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ان کی تمہارے لیے اولاد نہ ہو، شوہر اگر مر جائے اس کی اولاد نہ ہو، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، یہ ما قبل دال علی الجزا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُوهُ، یہ ہے من بعد کیا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے یہ کہ آٹھواں حصہ ہوگا، دو بیویاں ہو، تین ہو، چار ہو، ایک ہی آٹھویں کو تقسیم کریں گے، زیادہ نہیں ہوگا، سمجھے بھائی جی؟ تو اس لیے آسان ہے، ایک ہی آٹھواں حصہ جائے تو کرو، دوسری شادی، تیسری شادی کرو، چوتھی کرو، سمجھے؟ کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ نہیں ہوگا، اسی آٹھویں کو تقسیم کرے، اسی چوتھائی کو تقسیم کرے، لیکن ارادہ تو کرو نا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، آٹھواں حصہ فرماتے ہیں، حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِمَّا تَرَكْتُمُ، جو کچھ یہ ہے کہ تم نے چھوڑا ہے، یہاں اب عورتوں کا حصہ آ گیا، یستحققن، بولو یستحققن، ققن، قق، یعنی عورتیں، ظاہر ہے کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اب عورتوں کا حصہ آ گیا، تو یستحققن، یستحقون نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے، یستحققن، سمجھ؟ اس لیے کک یاد رکھے ساتھی، کیا کریں، کک، یستحققن من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد یہ ہے کہ ایسی وصیت کی توصون بہا، جو وصیت، یہ توصون بہا صفت بنے گا وصیت کے لیے، معطوف علی موصوف صفت، او دین، دین کا عطف ہے وصیت پر، من بعد یستحققن، یہ عورتیں تمہاری بیویاں مستحق ہو جائیں گی، من بعد وصیت توصون بہا، ایسی وصیت کے بعد جو وصیت آپ کر جاتے ہیں، او دین، یا دین کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر یہ ہے کہ مرنے والا، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یورث و صفت بنے گا رجل کے لیے، اب امراتن، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مرد ہو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا یہ کہ عورت ہو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالتن، کلالہ ہو، ان کے باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، لا ولد لہ، تو کلالتن خبر ہے، رجل موصوف، یورث اس کے لیے صفت بنے گا، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کے، امراتن کا عطف اسی پر ہوگا، کلالتن خبر، سمجھے؟ حال بھی بناتے خبر، اگر کانا تامہ ہوگا تو کلالتن حال ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور حال یہ کہ اس کے لیے اخن بھائی، او اختن یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اخیافی بہن بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان کے لیے چھٹا حصہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہوگا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہو بہن بھائی اللہ آپ کو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ایک تہائی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لیں، يَسْتَحِقُّونَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، يَسْتَحِقُّونَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا، جو وصیت کی جاتے ہو دین، غیر مضار، در حال ہے کہ وصیت میں کسی کو نقصان نہ دے، یہ ہے جی، اور نقصان کی صورت وہی میں نے عرض کیا کہ وارث کے لیے، اس کے لیے موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے زیادہ وصیت کرے، اس میں وارثوں کو نقصان ہوتا ہے،
وصیۃ من اللہ اوصى اللہ ذلک وصیۃ من اللہ، یہ فعل محذوف کے لیے اللہ، یا اسی یوسی کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، مفعول مطلق پہلے والے، وصیۃ من اللہ مفعول مطلق اللہ کی طرف سے وصیت اور حکم ہے، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ یہ احکام میراث کی جو اللہ نے بتا دیے یہ اپنے علم کے مطابق بتایا، آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ باقی حلیم، پٹھان اور بلوچ آگے پیچھے کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار اور صبر والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر گرفت نہیں کرتا۔ تو پٹھان سمجھتا ہے بلوچ کہ اللہ پاک میری اس حرکت سے ناواقف ہے، ایسا نہیں ہے۔ واللہ علیم، اللہ علم بھی رکھتا ہے، یہ کام اس نے ہوتا ہے۔ حلیم حیث لم یعجل عقوبتکم، حلیم اس لیے کہ وہ تمہاری گرفت بر وقت نہیں کرتا، بل یمہلکم، بلکہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، اس لیے کہتے ہیں تم شو مغرور بر علم خدا، دیر گیرد و سخت گیرد مرتورا، اللہ کے علم پر، بردباری پر، صبر پر، سمجھے؟ سبحان اللہ، مشکات میں حدیث ہے، اللہ سے بڑا صابر کون ہوگا؟ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے، سمجھتا ہے؟ اپنی ماں کو اگر میں گالی دے دوں تو اماں جی کے ہاتھ سے پھر میں روٹی نہیں کھاؤں گا، جبکہ 9 مہینے مجھے پیٹ میں اٹھایا ہے، میں ان کا لخت جگر ہوں، لیکن سخت قسم کی گالیاں دے دوں، مذاق اڑاؤں تو غیرت مند مائیں پھر کہتی ہیں جاؤ جاؤ جہنم میں کتے کا بچہ، سمجھے؟ میرے ہاتھ سے تیرا روٹی کھانا اب حرام ہے، تیرے کپڑوں کو گند بھی تیرا صاف کیا، اس قسم کے بکتے رہتے، اماں جی ناراض ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چھوڑتا ہے، سمجھے؟ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ اذا اخذہ، جب پکڑ لیتا ہے تو لم یفلت، ہو پھر چھوڑتا نہیں اس کو، پھر اس کو وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، پڑھا نہیں پڑھا ہے یہ جی؟ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے۔ اس کے بعد تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، اب 5واں پارہ آئے گا، یہاں یہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہے، اور ان کو پار نہ کرنا۔ تلک حدود اللہ مبتدا خبر بنیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي تِلْكَ الْحُدُودِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت ان حدود میں کرے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ، اللہ جنتوں میں اس کو داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہیں گے، خالدین فیہا، يدخلو کی ضمیر سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا، يدخلو ہو ضمیر، اور ہو ضمیر مفعول بھی ہے، اس سے یہ حال ہے، حالانکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، من چونکہ لفظاً مفرد ہے، معنی جمع ہے، تو لفظ کی طرح يدخلو اور یتے لفظ استعمال کریں، ویسے معنوی طور پر جمع ہے تو اس لیے حال بن سکتا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم۔ اب یہ جو حدود اللہ ہے، آگے 5ویں پارے کے تقریباً آدھا پارے تک اس سے زیادہ مسائل اور مضامین اس حدود اللہ کے ساتھ جڑیں گے، ان سے تعدی نہیں کرنا، جیسے اگلے والے آیت میں بھی اسی طرح، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا فی تلک الحدود، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان حدود میں تجاوز کرتا ہے، تو يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو داخل کر دے گا آگ میں، خالدًا فِيهَا، ہمیشہ اس میں رہے گا، يُدْخِلُ کہ ہو ضمیر سے حال ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس ہی کے لیے رسوا کن قسم کا عذاب ہوگا، اعتقادی طور پر انکار کرتا ہے تو کافر ہے، تو عذاب مہین، ورنہ عذاب مطہر ہے، سمجھتا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔